نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واش روم کے اندر جانا وہ تو حدیث کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ نکاح کرنا وہ حدیث کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے بستر پر ہوتے ہیں، اللہ قرآن نازل کرتا ہے، آپ کی ازواجی زندگی ہمارے پاس موجود ہے. جس نبی نے چپل پہننے کا ہمیں طریقہ بتایا ہو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کاروبار کا لین دین کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے ہمیں طریقے بتائے ہوں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی ہر بات ہمیں بتائی ہو، بڑے سے بڑی بات بھی ہمیں بتائی ہو، حتیٰ کہ آپ کا جنگ کے اندر شرکت کرنا وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، آپ کی کامیابی بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غزوات کے اندر ناکامی ہوئی اس کا بھی ذکر ہمارے پاس موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے بارے میں بتایا، جنت جہنم کے بارے میں بتایا، آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں بتایا، آپ نے ہمیں حج کے مسائل بتائے، حتیٰ کہ زندگی گزارنے کے تمام تر مسائل اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بیان کر دیے. اگر نہیں بیان کیا تو اپنا میلاد منانا اللہ کے پیغمبر بھول گئے، نعوذ باللہ. کیا ہم یہ بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دین ہمیں بیان کرنے میں اللہ کے پیغمبر نے کنجوسی کی؟ آپ نے اپنا میلاد ہمیں نہیں بیان کیا کہ اس کو بھی منانا ہے، یہ بھی دین ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ دن آیا ہے، آپ نے ایک دن بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا. اگر اعلان کرتے او لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو آپ نے منانا ہے، آپ گلیوں کو سجاؤ گے، آپ مکانوں کو سجاؤ گے، آپ نے چراغاں کرنی ہے، جلوس لے کر کے سارے مسلمان لوگ جلوس لے کر کے مدینہ کے چوک پر آنا ہے، تو صحابہ کبھی گریز نہ کرتے، جلوس کے لیے نکلتے، انہیں گھٹنوں کے بل بھی چلنا پڑتا تو چل کر کے وہ میرے پیغمبر کے حکم پہ عمل کر کے آتے. لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا ہی نہیں ہے، یہ بات بیان تک نہیں کی. کیوں؟ کہ یہ دین نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے، اور آپ نے صحابہ کو بیان ہی نہیں کیا. آپ کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ دن آتا ہے، نبوت ملنے کے بعد 23 مرتبہ آیا، آپ نے ایک دن بھی نہیں منایا. حضرت صدیق اکبر کی زندگی کے اندر دور خلافت کے اندر 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، آپ نے بھی نہیں منایا، آپ نے بھی میلاد کا اور آپ نے بھی خوشی کا اظہار اس دن نہیں کیا. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر یہ 10 مرتبہ دور خلافت کے اندر یہ دن آتا ہے. اقتدار ہے، قلم ہے، آپ سب کچھ لکھ سکتے تھے، دین بنا سکتے تھے، دین بیان کر سکتے تھے، آرڈیننس بنا سکتے تھے، لیکن عمر بن خطاب نے بھی بھائیو 10 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا، ایک دن بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا. بھائیو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی-النورین صحابی آپ کے حکم پر مال قربان کرنے کے لیے تیار، آپ کے اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. زندگی کے اندر بھائیو 12 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا، ایک دن بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا. آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کے اندر بھائیو یہ دن ان کے دور خلافت کے اندر 5 مرتبہ حکومت کے اندر یہ دن آیا، ایک دن انہوں نے بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت کے اندر 19 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، انہوں نے بھی ایک دن خوشی کا اظہار نہیں کیا. آؤ میں مزید آگے بیان کرتا چلوں. آؤ میں بتا دوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی زندگی کے اندر 47 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، انہوں نے بھی ایک دن خوشی کا اظہار نہیں کیا. امام شافعی رحمہ اللہ ان کی زندگی کے اندر بھائیو یہ دن 55 مرتبہ آیا، انہوں نے بھی ایک دن خوشی کا اظہار نہیں کیا. آؤ امام احمد بن حنبل ان کی زندگی کے اندر 38 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، انہوں نے بھی ایک دن خوشی کا اظہار نہیں کیا. آؤ میں بیان کرتا چلوں. شیخ عبد القادر جیلانی ان کی زندگی کے اندر بھائیو یہ دن 60 مرتبہ آتا ہے، انہوں نے بھی ایک دن خوشی کا اظہار نہیں کیا. آؤ میں آگے بھی بیان کرتا چلا جو علی حجویری رحمہ اللہ جو آج کل آپ کے اور میرے جو داتا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ داتا ہیں، بھائیو ان کی زندگی کے اندر یہ دن بھائیو ان علی حجویری رحمہ اللہ کی زندگی کے اندر یہ دن آیا 62 مرتبہ. بھائیو انہوں نے بھی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، میلاد نہیں منایا. آؤ میں مزید آگے بات بیان کرتا چلا جاؤں. سلطان باہو جن کو لوگ بہت بڑا ولی کہتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر 67 مرتبہ 12 ربیع ہے. مجھے ایک دن ان کی زندگی کا دکھائیے
کہ انہوں نے میلاد منانے کا اور خوشی کا اظہار کرنے کا لوگوں کو کہا ہو، بھائیو ان سارے اولیاء نے، سارے صحابہ نے اور میرے پیغمبر نے ایک دن بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اگر صحابہ نہیں کرتے، میرے پیغمبر نہیں کرتے، اولیاء کرام نے نہیں کیا، تو پھر بھائیو میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ میں صحابہ سے بڑھ کر کے دین کو میں سمجھوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس قرآن اور حدیث کو میں سمجھوں، اور ان اولیاء سے بڑھ کے قرآن و حدیث کو میں نے سمجھا ہے، تو یہ بھائیو میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میرا دین آسمان سے آیا ہے، پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے، صحابہ کے عمل سے نظر آتا ہے، اولیاء سے عمل سے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فجزاکم اللہ خیرا۔